بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریئلٹی آف اسلام چینل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ حضرت مخدوم علی حجویری جو داتا گنج بخش کے نام سے معروف ہوئے، آج سے قریب 1000 سال قبل لاہور میں جلوہ گر ہوئے اور کفر کے اندھیرے میں توحید کے نور کا وہ چراغ روشن کیا جس کی روشنی آج بھی قلوب و اذہان کو منور کر رہی ہے۔ حضرت داتا گنج بخش کی تاریخ ولادت 400 یا 401 ہجری تحریر کی گئی ہے۔ آپ نے 4 برس کی عمر میں قرآن پاک کی تعلیم سے اپنی تعلیم کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور مختلف اساتذہ سے مختلف فنون کی تعلیم حاصل کی۔ کشف المحجوب میں آپ نے اپنے 44 اساتذہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آپ کے والد گرامی حضرت عثمان اپنے دور کے صاحب کرامت بزرگ تھے اور ان کا مزار آج بھی غزنی میں مرجع خلائق ہے۔ آپ تصوف کے سلسلہ جنیدیہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ کا سلسلہ طریقت حضرت علی شیر خدا سے جا ملتا ہے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ اس دور کی روایت کے مطابق سیاحت کے لیے نکلے اور آپ نے بلاد اسلامیہ کی مکمل سیاحت کی۔ اس سیر و سیاحت کا احوال کشف المحجوب میں بھی موجود ہے۔ لاہور تشریف آوری کے متعلق ایک روایت یہ موجود ہے کہ آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الفضل غزنوی نے ایک مرتبہ فرمایا کہ سلطان محمود غزنوی کئی مرتبہ ہندوستان پر حملہ کر چکا ہے لیکن اس کو فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ علی حجویری آپ جائیں اور لاہور پر اسلام کا پرچم لہرائیں۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لے آئے۔ روایات کے مطابق جب آپ لاہور میں داخل ہوئے تو اس وقت آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک جنازہ شہر سے باہر جا رہا ہے۔ پوچھنے پر بتایا گیا کہ حضرت حسین زنجانی قطب لاہور کا جنازہ ہے۔ ادھر حضرت حسین زنجانی کا وصال ہوا تو دوسری طرف حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو قطب لاہور کے منصب پر فائز کر دیا گیا۔ آپ نے لاہور کے مغربی علاقے میں ایک مندر کے نزدیک اسلامی جھنڈا نصب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ یہ پرچم لاہور پر سایہ فگن رہے گا۔ آپ نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی۔ مسجد کی تعمیر کے وقت ہی ایک ایسا معجزہ روح پذیر ہوا جس نے اس وقت کے علماء و مشائخ پر آپ کے تقوی و علمی وجاہت و کرامت کی دھاک بٹھا دی۔ آپ کی مسجد کے محراب پر اس وقت کے علماء نے اعتراض کیا کہ اس کی سمت درست نہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے تمام علماء کرام کو مدعو کیا، ان کا روزہ افطار کروایا، نماز مغرب کی جماعت خود کروائی۔ بعد از فراغت نماز آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے سنا ہے کچھ لوگوں کو مسجد کے محراب کی سمت پر اختلاف ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کعبہ کس سمت میں ہے۔ اس وقت کے سینکڑوں علماء نے چشم ظاہری سے داتا صاحب کی مسجد کے محراب سے کعبۃ اللہ کی زیارت کی اور سب آپ کی عظمت کے قائل ہو گئے۔ آپ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے مخلوق کا رابطہ خالق سے بحال کروا دیا۔ ہندو مت اور اس کے توہمات بھرے مذہب اپنائے ہوئے لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ آپ نے صوفیاء کے طریق کے مطابق لنگر شروع کیا جہاں پر کھانے کے لیے کسی مذہب و مسلک کی قید نہ تھی۔ عوام الناس میں آپ داتا گنج بخش کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ آئیں اس کی وجہ جان لیتے ہیں۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو دربار رسالت سے ولایت عطا ہوئی تو ان کو یہی حکم ہوا کہ سب سے پہلے مخدوم سید علی حجویری کے مزار پر جا کر اعتکاف کرو۔ حضرت خواجہ خواجگان نے 40 روز تک مزار پر مراقبہ کیا اور جب روحانی فیوز و برکات کا در کھلا تو بے ساختہ آپ کے منہ سے یہ نکلا
گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکساں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اسی دن سے آپ داتا گنج بخش کے نام سے مشہور ہو گئے۔ آپ ایک صاحب کرامت ولی ہونے کے ساتھ ساتھ مستند عالم دین بھی تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو اس کو کشف المحجوب کی برکت سے مل جائے گا، جبکہ بعض مورخین نے حضرت محبوب الہی کے اس فارسی فقرے کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یہ کتاب اس کو مرشد کی طرح رہنمائی دے گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ رب تعالی اپنے ان پیاروں کے صدقے ہم پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔